مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش عزا پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ جن احباب نے یہ فرش عزا بچھایا، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بحیثیت انسان بھیجا ہے۔ کیوں شکر ادا کر رہا ہوں، آنے والی مجالس میں بتاؤں گا۔ انسان ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ ہم میں سے کسی فرد نے اللہ کو درخواست نہیں لکھی کہ ہمیں انسان بنا۔ میں نے تو نہیں لکھی، آپ نے لکھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا۔ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اپنی مرضی سے بنایا ہے، یہ اس کا احسان۔ پہلا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں بولے انسان بنایا۔ دوسرا، ہر لمحے شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان بنانے کے بعد کسی عام نبی کا امتی نہیں بنایا، محمد کا کسی عام نبی کا امتی نہیں بنایا، محمد کا۔ میں نے مسلمان نہیں کہا، میں نے مومن نہیں کہا، امتی بنایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد کا امتی بنایا۔ قیامت تک کی زندگی ہو،
ایک سجدہ شکر میں گزر جائے، شکر تھوڑا ہے، نعمت زیادہ ہے۔ انسان بنانے کے بعد، محمد کا امتی بنانے کے بعد اس اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں در در بھٹکایا نہیں، علی سے مہدی تک امام عطا فرمایا۔ ہم اپنی ہمت سے علی کو نہیں مانتے، یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی سے مہدی تک امام عطا فرمایا۔ چوتھا احسان کیا ہے، احسان تو اس کے اتنے ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلایا جائے گا۔ چوتھا احسان اس نے یہ کیا ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد، مصطفیٰ کا امتی بنانے کے بعد، علی سے مہدی تک امام دینے کے بعد ہمیں حسین کا عزادار بنایا۔ کل بھی تھوڑی سی گفتگو عزادار پہ کی تھی، آج بھی گفتگو تھوڑی سی عزادار پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں نئے پہلو لایا کرتا ہوں، چاہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوں یا نہ ہو، کیونکہ بزرگ آپ زندگی گزار چکے ہیں، آپ نے جتنا جینا تھا جی لیا ہے، اپنی نسل کو سمجھاتا جاؤ۔ عزاداری امانت ہے جو ان کے حوالے کرنی ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو مجلس میں لایا کریں، ضرور لایا کریں۔ میں ان مولوی ذاکروں خطیبوں میں نہیں ہوں جو کہتا ہے کہ بچوں کو اٹھا دو، بھلے میرے سامنے بٹھے، لایا ضرور کریں تاکہ اس کی تربیت ہو کہ مجھے یہاں جانا ہے، اس کی تربیت ہو۔ پھر آپ آگے سے دلیل دیں گے جی وہ شرارتیں کرے گا، نہیں، یہاں اسے لے آ، بھلے شرارتیں کرے، کھیلے کودے، مجلس ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ صاحب فہم کے لیے، صاحب معرفت کے لیے مجلس ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ بچوں کے کھیلنے سے، بچوں کی شرارتوں سے مجلس ضائع نہیں ہوتی، مجلس خراب نہیں ہوتی، مجلس پھیل جاتی ہے۔ لفظ پہ غور کیا ہے، مجلس پھیل جاتی ہے۔ شرارتیں کرے گا، گھنٹے میں ایک مرتبہ تو حسین کا نام سنے گا نا، ایک مرتبہ تو سنے گا نا کہ حسین کا نام، تو یہاں سے حسین لے جائے گا۔ نماز میں بھی بچوں کو لے جائے گا، مجلس میں بھی بچوں کو لے جایا گا، نہ نماز ڈسٹرب ہوتی، بھلے مسجد میں کودے کھیلے، نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی، مجلس ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا، بچہ اگر مسجد میں آ جائے نماز کی شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ چلے گئے شان بڑھ جاتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ انہیں لایا کر، کیونکہ انہیں عزادار بنانا ہے۔ یہ عزادار ایسے ہی بنیں گے نا، انگلیاں پکڑ کے لے جائیں گے تو عزادار بنیں گے۔ لے آیا کر انہیں، یہ نیاز کھلایا کر۔ گھر میں بھلے تو انہیں منرل واٹر پلا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر انہیں یہ سبیل پینے دیا کر، چاہے واٹر کے پانی کی ہے، چاہے جر کے پانی کی ہے، انہیں یہ سبیل پلایا کر۔ تیری نظر میں یہ جر کا پانی ہے،
या वाटर का पानी है, फरिश्ते इसमें कौसर मिला के जाते हैं। एक सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा लोग। अज़ादार, आइए जरा आगे बढ़िएगा। मौजू मेरा इल्म व हिकमत है, मुल्क अजीम है। अज़ादारी मुल्क अजीम का हिस्सा है। मैं इसलिए अज़ादारी पे बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मुल्क अजीम समझ में आ जाए। 1400 साल से पूरे 1400 साल में मज़हब शिया की अगर पूरी इस्लामी सल्तनत के 3 हिस्सों पे हुकूमत रही है तो वो सिर्फ 4 साल 6 महीने ज़ाहिरी हुकूमत, लेकिन वो भी पूरी इस्लामी सल्तनत पर नहीं। वो हुकूमत अली की है, पूरी इस्लामी सल्तनत पे नहीं। शाम बागी था, लेकिन अब लफ्ज़ बगावत को समझिएगा। कल भी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अब भी इस बगावत को समझिएगा। अब फर्क ये है कि नजासत बागी हो गई है तहारत की। बातिल बागी हो गया है हक का। शाम बागी, इसका मतलब है कि वहां अली की सल्तनत नहीं थी। अभी भी अगर शियाने अली की हुकूमत है तो पूरी इस्लामी सल्तनत पे नहीं, एक छोटे से टुकड़े पे। ऐसे ही दुनिया सारी जिंदगी तख्त पे बैठी, अली और अली के नौकर सारी जिंदगी पट पे बैठे। अब अगर मैं दोनों सिंधी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं कि हुक्मरान सारी जिंदगी खट पे बैठे, अली और अली के नौकर पट पे बैठे। मजे की बात यह है कि खट वाले चल के पट वालों के पास आए हैं, पट वाला कभी खट वाले के पास गया ही नहीं है। और अगर खट वाले को डर हो तो बराबर की खट वाले का होना चाहिए, उसे पट वाले से डर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्क हैं, उन तमाम मुल्कों की हुकूमतें अगर कल भी डरती थी तो इन पट वालों से, आज भी डरती हैं तो इन पट वालों से। असल हुक्मरानी हमारी है, असल हुक्मरानी हमारी है। हम बैठे फर्श पे, मिजाज अर्श का है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम फर्श वालों ने अर्श पे हुक्मरानी करके दिखाई है। सारे जुमलों की वजाहतें नहीं करूंगा, देखते जाइएगा कि अज़ादार चौथा एहसान, इसे मान कि ये एहसान है। इज्जत इसमें है, इज्जत इसमें है। आज अगर मैं ये इज्जत का पहलू समझा गया, मुझे दुआ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें मुल्क अजीम समझा रहा हूं कि मुल्क अजीम क्या है, इज्जत क्या है, मेयार क्या है। क्योंकि हम मोमिन हैं, आज़ादार हैं, रिवायत सुने या पढ़े तो आंख में आंसू तो आ ही जाते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं इब्तिदाई मजलिस में एक ऐसा जुमला पढ़ रहा हूं, अपनी इज्जत का मेयार समझिएगा। आप अगर घर में जाएं, आप जितने बैठे हुए जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे। आप अगर घर में जाएं तो आपको माँ उठ के मिलती है या आप माँ को मिलते हैं? वाजिब किस पे?
بولے جنہیں پتہ ہے وہ میرے ساتھ بولے. ہم پہ واجب ہے کہ ہم ماں باپ کو اٹھ کے ملیں. ہماری مائیں ہمیں اٹھ کے سلام نہ کریں اور کرتی بھی نہیں. وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوں, کرسی پہ بیٹھی ہوں, صوفے پہ بیٹھی ہوں, نیچے بیٹھی ہوں, ہم جا کے ان کے قدموں پہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے ملتے ہیں. وہ زیادہ شفقت کر دیں تو ہاتھ پھیر دیں گی, اس سے زیادہ شفقت کر دیں تو پیشانی پہ بوسہ دے دیں گی, اس سے زیادہ شفقت کر دیں تو گلے لگا لیں گے. یہی ہے. ماں کبھی اٹھ کے ملی ہے بیٹے کو؟ اوقات کے خلاف ہے, شان کے خلاف ہے. عزادار اپنا مقام سمجھنا. علامہ باقر مجلسی نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب عزادار فرش عزا پہ آتا ہے, جس کے لیے اپنی ماں نہیں اٹھتی اس کے لیے حسین کی ماں کھڑے ہو کے سلام کرے. تیرے یہ رونے کی کیفیت میرے لیے دعا ہے. روایت سنی ہے آپ نے آج تک؟ بولیے میرے ساتھ, سنی ہے نا؟ میرے استاد محترم تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ایت اللہ وجدانی فخر. استاد اپنے شاگرد کو پہچان لیتا ہے. وہ مجھے کہا کرتے تھے جب بھی کبھی ممبر پہ جا کے بیٹھو گے تم خطیب بنو گے, ہماری دعا ہے جب کبھی بھی ممبر پہ جا کے بیٹھا کرو عزاداروں کو کہا کرو کہ بار بار فرش عزا سے اٹھ کے نہ باہر جایا کریں نہ اندر آیا کریں. میں نے کہا قبلہ کیوں؟ کہ عزادار جتنی مرتبہ باہر جاتا ہے یا اندر آتا ہے, حسین کی ماں اتنی مرتبہ اٹھتی ہے. اٹھ کے صرف اٹھتی نہیں, سلام کرتی. صرف سلام نہیں کرتی, روایت کہتی ہے کہ شکریہ ادا کرتی ہے. اب آنسو سنبھالیے گا, میرے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے جائیے. زہرا کس کے لیے اٹھ رہی ہے؟ ہم جیسے لوگ, ہماری اوقات ہے. میں وڈیرا ہوں گا, ہزاروں ایکڑ کا مالک ہوں گا, لیکن دروازے بطول پہ میری اوقات ہے. میں فقیر ہوں گا, گدھا گاڑی چلاتا ہوں گا, میرے چہرے پہ ماتا کے داغ ہوں گے, میں بد شکل انسان ہوں گا, لیکن دروازے بطول پہ میری کوئی اوقات ہے مقابلے نہیں ہے. یقین جانیے, میں نے استاد سے پوچھا, میں نے کہا ہر عزادار کے لیے اٹھتی ہے؟ فرمانے لگے ہاں, ہزاروں ایکڑ کا مالک ہے تب بھی اٹھتی ہے, بھیک مانگنے والا آ جائے تب بھی اٹھتی ہے. دوسری وہ نصیحت کرتے تھے فرش عزا پہ جا کے وڈیرا بن کے نہ بیٹھا کر, دروازے بطول کا نوکر بن کے بیٹھا کر, کیونکہ اس دروازے پہ تکبر اچھا نہیں لگتا. عاجزی والے بلال بن جایا کرتے. عاجزی رکھا کر. منبر پہ آ تو ہاتھ جوڑ, یہاں آ تو خاک پہ بیٹھ. یہ عزت ہے, یہ رتبہ ہے. آئیے ذرا ایک جملہ اور سنیے گا, پھر آگے بڑھتے ہیں. روایت آپ کی سنی ہوئی, مجلس میں 14 آتے, ان کی ارواح آتی, آپ نے ان کے لیے صوفے لگاتے ہیں, قالینیں بچھاتے ہیں, کرسیاں لگاتے ہیں, تخت لگاتے ہیں. کچھ چیز لگاتے ہیں. اپنے علاقے کے وڈیرے کو ملنے جا, تجھے اپنے برابر بٹھائے گا؟ بڑے لوگوں کی عادت ہے نا, ہزاروں ایکڑ والا لاکھوں ایکڑ والے کے پاس جاتا ہے, چھوٹا بڑے کے پاس عید ملنے ویسے بھی جاتا ہے, کبھی برابر بٹھایا؟ نہیں بٹھاتا برابر. یہ کائنات کے وڈیرے ہیں, یہ کائنات کے رہبر ہیں, یہ کائنات کے امام ہیں, یہ کائنات کے مالک ہیں. کبھی اس موضوع پہ میں بولوں گا کہ آج بھی دنیا کا ہر زمیندار اگر حقیقت پہچانے
حلال زیادہ ہو تو یہ مانے گا کہ وہ زہرا کا ہاری ہے. پتہ نہیں میں کون سا جملہ کہہ گیا ہوں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ماننے پہ مجبور ہوگا. اس نے خریدی ہوگی لیکن اس نے خریدی ہوگی کسی غصبی سے. اس زمین اور پانی کی مالک کل بھی زہرا ہے, آج بھی زہرا ہے. وہ 14 یہیں بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ یہیں بیٹھتے ہیں. میری اوقات نہیں, میری حیثیت نہیں, تعلی کا جملہ نہیں, عاجزی کا جملہ نہیں, حقیقت کا جملہ ہے کہ میں سید ہو کے بھی عزادار کی جوتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں. نہ تعلی کا جملہ ہے نہ عاجزی کا جملہ ہے, حقیقت بیان کر رہا ہوں. لیکن میری اوقات نہیں ہے. یہ ان کا دیا ہوا شرف ہے کہ 14 وہاں بیٹھتے ہیں, مجھے یہاں بیٹھاتے ہیں. یہ ان کا دیا ہوا شرف ہے, میری اوقات نہیں ہے. یہ عزت ہے کہ 14 ہمارے برابر بیٹھے ہیں. عزت ہے یا نہیں؟ ہے نا عزت. ایک صلوات پڑھیے تو عزت کا معیار سمجھو. نہایت توجہ چاہوں گا آج کہ مجھے عزاداری کی اہمیت واضح کرنی ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ عزاداری انقلاب لاتی ہے, یقیناً لائی ہے. آپ کے ذہن میں جملہ ہے کہ کتنے فیصد لوگ حسین کے مخالف تھے, آج کتنے فیصد لوگ حسین کے حامی ہیں. کس کی وجہ سے؟ عزاداری کی وجہ سے. اب عزادار اپنی شان سمجھیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. سیدہ ہمارے لیے اٹھتی ہیں, روایت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, دل و دماغ میں رکھیے گا. اب آئیے میں آپ کو عزت کے معیار بتاتا ہوں. یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے, سمجھدار بچہ, یہ سمجھدار بچہ. یہ محفل میں آئے, میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو یہ کہیں گے کاظمی صاحب ہماری توہین نہ کر, ہم اس لائق نہیں, تو ہمیں بیٹھ کے ملے. میں انہیں قریب بلاؤں گا, انہیں اپنے پاس بٹھاؤں گا. چھوٹا بچہ ہوگا تو جھولی میں بٹھاؤں گا, اسے پیار کروں گا. یہ اس کی میں نے عزت کی ہے. یہ کیا ہے؟ عزت. اس کے لیے کھڑا ہونا توہین ہے, میری نہیں, اس کی. اس کو جھولی میں بٹھا کے پیار کرنا, شفقت کا ہاتھ رکھنا اس کے لیے عزت ہے. یہ بھائی آ جائے تو عزت کا معیار بدل جائے گا. اسے میں بلاؤں, جھولی میں بٹھاؤں, پیار کروں, شفقت کا ہاتھ رکھوں تو یہ کہے گا کاظمی کیوں میرا مذاق اڑا رہا ہے. کہے گا نا. اس کی عزت کیا ہے؟ کھڑا ہو جاؤ. اس کی عزت کیا ہے؟ کھڑا ہو جاؤ. یہ بزرگوار آ گئے, ان کے لیے صرف کھڑا نہیں ہونا, ان کے لیے کھڑا بھی ہوں گا, 2 قدم آگے چل کے انہیں ملوں گا بھی. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں, اگر کوئی بزرگ آ جائے تو اس کے لیے کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے, 2 قدم چلنا بھی پڑتا ہے. اس کی عزت کا معیار اور ہے, اس کی عزت کا معیار اور ہے. اب سمجھ آ گئی. بچے سے زیادہ عزت ہے بڑے کی, بڑے سے زیادہ عزت ہے بزرگ کی. اب آپ کھانا کھا رہے ہیں, یہ بزرگ آ جائے, آپ نہیں اٹھیں گے, اٹھنے بھی لگیں گے تو سمجھدار بزرگ کہے گا نہیں, کھانا کھا رہے ہو بیٹھے رہو. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ روٹی کی عزت ہے,
نہیں نہیں میرے عزیز، کھانا نعمت الہی ہے، یہ نعمت کی عزت ہے. میں نے لفظ بدل دیا، یہ نعمت کی عزت ہے. اس کا مطلب ہے بچے سے زیادہ عزت اس کی بڑے کی، بڑے سے زیادہ عزت بزرگ کی، بزرگ سے زیادہ عزت نعمت کی. کھانا کھا رہے ہو، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی آ جائے، کھانا چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ. ہم تو ویسے کھڑے نہیں ہوتے، بدبختی ہے. جوانوں سر اٹھانا، بات سمجھنا. ہم تو ویسے کھڑے نہیں ہوتے، بدبختی ہے. شریعت کہتی ہے کھانا کھا رہے ہو، نعمت الہیہ کو چھوڑو. ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نعمت سے زیادہ عزت ماں باپ کی ہے. قرآن پڑھ رہے ہو، ماں باپ آ جائے، بلائیں تو بولو، پر قرآن چھوڑ کے کھڑا نہیں ہونا. ماں باپ سے زیادہ عزت ہے. بولیں جنہیں سمجھ آ گئی ہے. اچھا نہیں دہراتے آئیے گا. بچے سے زیادہ عزت ہے بڑے کی، بڑے سے زیادہ عزت ہے بزرگ کی، بزرگ سے زیادہ عزت ہے نعمت کی، نعمت سے زیادہ عزت ہے ماں باپ کی، ماں باپ سے زیادہ عزت ہے قرآن کی. قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن. نسل زہرا کا کوئی شریف سید آ جائے تو شریعت کہتی ہے قرآن بند کر کھڑا ہو جا. قرآن اللہ کا کلام ہے، بند کر، سید کے احترام میں کھڑا ہو جا. اس کا مطلب ہے قرآن سے زیادہ عزت ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. نسل رسول کی قرآن سے زیادہ عزت ہے نسل رسول کی. نماز پڑھ رہے ہو، سید بھلے آ جائے، نماز نہیں چھوڑنی، پڑھتے رہنا ہے. اس کا مطلب ہے نسل رسول سے زیادہ عزت ہے نماز کی. نماز پڑھ رہے ہو اور بلائے محمد، نماز پڑھ رہے ہو اور بلائے مصطفیٰ. نماز چھوڑ، محمد کی آواز پہ لبیک کہہ کے چلا جا. جملہ ہدیہ کرو اور مجھے یقین ہے بہلانی کے مجمع میں ضائع نہیں ہوگا. جس محمد کے بلانے پہ نماز چھوڑ دینا واجب ہے، اس کے بلانے پہ اگر کوئی پہاڑ نہ چھوڑے، پوری طاقت سے جیو. جیو عزت سمجھ میں آ رہی ہے. اب ذرا میرے ساتھ دہرائیے گا. بچے سے زیادہ عزت بڑے کی، بڑے سے زیادہ عزت بزرگ کی، بزرگ سے زیادہ عزت نعمت کی، نعمت سے زیادہ عزت ماں باپ کی، ماں باپ سے زیادہ عزت قرآن کی، قرآن سے زیادہ عزت آل رسول کی، قرآن سے زیادہ عزت آل رسول کی، آل رسول سے زیادہ عزت نماز کی، نماز سے زیادہ عزت مصطفیٰ کی. بیٹھا ہو مصطفیٰ اور آ جائے زہرا. کیا خیال ہے؟ مصطفیٰ بیٹھا رہے گا. روایت کا جملہ ہے، بیٹھے نہیں رہیں گے، کاما الیہا، اٹھیں گے، 2 قدم آگے بڑھیں گے، زہرا کو اپنی مسند پہ بٹھائیں گے، خود کھڑے رہیں گے جب تک زہرا نہ کہے بیٹھیں گے نہیں.
سمجھ آئی عزت؟ اب آ جائے زہرا تو محمد ہو گئے کھڑے، ادھر زہرا بیٹھی ہے ادھر آ گئے آزادار۔ تقریر کی ابتدا کا جملہ ذہن میں ہے؟ کون کھڑا ہوئے؟ کون کھڑا ہوئے؟ زہرا۔ زہرا کھڑی ہوئی ہے تو سمجھو رسول کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہوئے تو سمجھو نماز کھڑی ہے، نماز کھڑی ہوئی تو سمجھو سید آل رسول کھڑے ہیں، آل رسول کھڑے ہیں تو سمجھو پورا قرآن کھڑا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ رتبہ سمجھ میں آئے؟ عزاداری سمجھ میں آئی ہے؟ اس عزاداری کا رتبہ بڑا ہے، عزادار کا رتبہ بڑا ہے۔ اچھا بیٹھا ہے، آپ نے زندگی میں 2 روایتیں سنی ہوئی ہوں گی، آج میں ان دونوں روایتوں کا نتیجہ نکالنے لگا۔ نکال دوں نتیجہ؟ جناب عباس کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ جنہیں پتہ ہے بولیے گا۔ مشہور کیا ہے کہ جناب سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ عزادار کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ روایت سنی ہوئی ہے؟ مجھے روایت نہیں پڑھی، آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ بابا اس میں روئے گا کون؟ اب تو روایت تک پہنچ گئے نا کہ زہرا تو دعا کرے گی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو روئے گی۔ تو یہ عزادار کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ جناب سیدہ کا۔ میں اپنی ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے اور نہیں پتا، سیدہ نے سینکڑوں دعائیں مانگی ہوں گی، پر زہرا نے 2 دعائیں مانگی ہیں، ایک میں عزادار مانگا ہے، دوسری میں علمدار مانگا ہے۔ تجھے رتبے میں کم نہیں کیا، عزادار کو رتبے میں کم نہیں کیا، علمدار کے برابر مانگا۔ یعنی زہرا کی نگاہ میں جو عزت علمدار کی ہے، سید بھی ہوں، تعلی نہیں کر رہا، سیدوں کی گودڑی میں چھپا ہوں، سید بھی ہوں، صاحب امامہ بھی ہوں، دین کا طالب علم بھی ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوا بھی ہوں، عزاداری کے ایام بھی ہیں، ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، اور تجھے حقیقت بتا رہا ہوں، زمانے میں برادری کے اندر تیری دشمنیاں ہوں گی، رشتہ داروں میں تیری ناراضگیاں ہوں گی، قبیلے میں تیری دشمنی ہوگی، میں تیری دشمنیاں ختم نہیں کرنے آیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر تیرا دشمن بطول کے بیٹے کا عزادار ہے نا، جہاں بھی ملے اس کی عزت کیا کر۔ دشمنی چھوڑ نہ چھوڑ، وہ تیرے مسئلہ۔ میں صرف سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کو عزت دے، اور اسے یہ سمجھ کے عزت نہ دے کہ تو سردار ہے تو عزت دے رہا ہوں، تو قبیلے کا چنگا مرد ہے تو تجھے عزت دے رہا ہوں۔ اس کو ہاتھ جوڑ کے عزت دے اور یہ بتا کہ تو زہرا کے بیٹے کا ماتمی ہے، تیری عزت کر رہا ہوں۔ صاحب حیا ہوگا تو گردن جھکا کے چلا جائے، کم از کم سیدہ کے سامنے تو اور میں سرخرو ہو جائیں گے، عزت ہمیں مل جائے گی۔ کام سمجھ آ رہا ہے؟ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا محمد۔ یاد رکھ، اس عزاداری نے ہمیں کائنات پہ حکمرانی دی ہوئی ہے، اس عزاداری کی بدولت ہم کائنات کے حکمران ہیں۔ یہ جو ملک عظیم ہے نا، یہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ لوگ دنیا پہ حکومتیں کرتے ہیں، ہم دلوں پہ راج کرنے والے ہیں۔
دنیا پہ حکومتیں کرنا آسان ہے، دلوں پہ راج کرنا مشکل ہے۔ اپنا مقام سمجھ، اپنی عزت سمجھ، اپنا رتبہ سمجھ، اور عزادار کو کبھی گالی نہ دے، عزادار سے کبھی لڑ نہیں، عزادار کو عزت دے۔ آئیے، کل بھی ایک روایت سنائی تھی، مسائل کی دنیا میں کل سے سفر شروع کروں گا میں، ایک روایت آج بھی سن لیجیے، اور ہو سکتا ہے اسی روایت میں گریہ ہو جائے اور عبادت مکمل ہو جائے۔ خواجہ نصیر الدین توسی نام کے ایک بزرگوار گزرے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے حرم میں دفن ہیں۔ یہ صلوات مل کے سارے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے دور کی بات ہے، ایک مومنہ محبہ عزادار خاتون کی شادی دشمن اہل بیت کے گھر ہو گئے، اور ایسا ہوتا رہتا، آج بھی ہو رہا ہے۔ شیعہ بچیوں کی شادیاں غیر شیعہ کے گھروں میں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی شدت پسند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شدت پسندوں کی بیٹیوں کی شادیاں شیعہ گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان سے نکاح حرام ہے نہ ان سے نکاح حرام ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ سمجھیے گا، کیونکہ وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی توحید کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی رسالت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ جھگڑا خلافت کا ہے نا، جھگڑا امامت کا ہے۔ وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں۔ اچھا، شادی ہو گئی، اس نے کہا بات سن کہ جی یہ میرے گھر علی علی نہیں ہوگی، اور اگر تو نے کبھی کی تو ماروں گا، اور پھر مارتا، بیوی سمجھ کے نہیں، شیعہ سمجھ کے، کبھی تماچے مارتا، کبھی کوڑے مارتا، کبھی چھٹے مارتا۔ ایسے بے حیا شوہر ہوتے ہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں رکا جان بوجھ کے ہوں تاکہ تو اور میں گریبان میں جھانک لیں، عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہے، اور صرف بزدلی نہیں، علی کی نگاہ میں بے غیرتی ہے۔ غیرت مند یہ کام کرتا ہی نہیں، یعنی عورت کا صرف بیوی نہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں، بزدلی ہے، غیرت نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں نا، ہم تو بس ایسے مار دیتے ہیں۔ باپ اگر بیٹے کو مارے نا تھپڑ، اور اس کے چہرے پہ بن جائے لال رنگ کا نشان، تو 2 گرام سونا باپ پہ دیت دینا واجب ہے۔ شریعت ہے، مسئلہ پڑھیے گا۔ وہ نشان کالا ہو جائے نا، 3.5 گرام، ڈنڈا مارے یا نشان باپ مارے، کس کو؟ بیٹے کو، اور اگر اس میں سے خون کا قطرہ نکل آئے نا تو 5 گرام سونا دیت دینا، جسے آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ استاد مارے گا تو کیا کرے گا؟ اگر ایسا کام کیا ہوا ہے استادوں نے تو معافی مانگ لینا ہے، اور دعا کر کے شاگرد معاف کر بھی دے، نہیں تو یہ دیت اگر یہاں نہیں دی تو وہاں دینی پڑے گی۔ صرف یہ نہیں، یہ جو ابارشن کرا دیتے ہو،
माँ और बाप अगर दोनों की मर्जी से अबॉर्शन हुआ है तो दियत 100 ऊंट है। ये मसले अच्छे तो नहीं लग रहे होंगे। 3 महीने से ज्यादा बच्चा हो जाए अबॉर्शन करा दो, दियत पूरे जिंदगी के बराबर है। और 3 महीने से कम की दियत अलग है, उससे कम की दियत अलग है, उससे कम की दियत 15 दिन तक की दियत है। ताज्जुब में आ गए, परेशान हो गए। एक सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। सोच समझ के काम किया करें। शरीयत का अमर हर जगह पे वाजिब है। कसूर हमारा है कि हमने आज तक ये मसले बयान ही नहीं किए। चोरी की बिजली का एसी चला के बंदा रोजा रख के बैठा हुआ है, कौन सा रोजा है? लानत है। पर हमने कभी बताए जो नहीं, क्योंकि हम भी तो आप जैसे हैं फिर। लेकिन मसला तो है, थोड़ा आगे बढ़िएगा। उसे बिला वजह मारता था, मोमिना को बिला वजह, बल्कि लफ्ज़ गलत कह रहा हूं, वजह थी कि वो अली की मानने वाली थी, इस वजह से मारता था। आज भी दुनिया का हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, सारा साल हमारे साथ दोस्तियां निभाते हैं, संगतें निभाते हैं। मुहर्रम का चांद निकलता है हमें छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब है हमारे जाती दुश्मन नहीं है, हुसैन की वजह से। ऐसा है ना। मुहर्रम आ गया, सख्ती से कहा आज के बाद मजलिस में नहीं जाएगी, मेरे मेहमान आ रहे हैं, शराब भी चाहिए, कबाब भी चाहिए। पहली मुहर्रम, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी मुहर्रम ना पूरे अरब में और ईरान में शहजादा अली असगर की याद में मनाई जाती है। अभी भी आप देखें इश्तिहार चलना शुरू हो गए शहजादा अली असगर के उन्वान से आने वाले जुमे के लिए। शहजादा अली असगर के नाम पे मनाई जाती है। सुबह उठी है, नौकरानियों से पूछे आज मुहर्रम की तारीख क्या है? 6। दिल में ख्याल करती है आज मारे, कत्ल कर दे, कुछ भी करे, लेकिन रुबाब को उजड़ी झोली का गुस्सा दे। शोहर आ गए इसका जोहर के बाद, तू आज उदास है? कहा मेरी उदासी से तेरा क्या ताल्लुक? उसको भी पता था कि आज बहुत बड़ा जुलूस निकलना है, आजादारी होनी है मजलिस में। तू बात सुन, मेरे मेहमान आने हैं मगरब के बाद, उनके खाना तूने पकाना, ताक में बिस्तरे नहीं लगाने। ठीक, सुन, कनीजों से काम नहीं कराना, अपने हाथों से पकाना। ठीक, ये एक आर्डर जारी करके घर से निकल गया। ये भी कि आज मरना है तो मर जाती है, लेकिन रुबाब को पुरसा जरूर दूंगा। मजलिस में चली गई, जुलूस में गई, जुलूस के बाद मजलिस में पहुंची कुरैश के कब्रिस्तान में जहाँ मेरे मौला दफन है। ये कुरैश का कब्रिस्तान है, इसकी तारीख फिर कभी बता दूंगा। वहाँ मजलिस में चली गई, मजलिस हुई, पढ़ने वाले ने शहजादे की शहादत पढ़ी। ये जो तरसी हुई थी ना 6 दिनों की, ये बहुत रोई, बेहोश हो गई। मजलिस खत्म हो गई, फर्शी अज़ा उठाने वाली बच्चियां फर्शी अज़ा उठा रही थी, इसको देखा एक कोने पे बेहोश पड़ी है।
पानी के छींटे मारे, होश में आई, देखा तो सूरज डूब चुका था। तड़प के उठी, घर की तरफ दौड़ी, रास्ते में सोचती जा रही है आज बहुत मारेगा, चले खैर है, बीबी के नाम पे बर्दाश्त कर लूंगी, शहजादे के नाम पे बर्दाश्त करूंगी। रोती हुई घर में दाखिल हुई, इसकी कनीजें सेक में बैठी, इसकी नजर पड़ी 25 साल या 26 साल की एक औरत है जो तंदूर में रोटियां लगा रही है। 53 या 54 साल की एक ज़ईफा है जो चूल्हे पे बैठ के सालन पका रही है। पता नहीं अगला जुमला कैसे बर्दाश्त करोगे। आजादार हो, मातमी हो, जिगर संभाल लेना। 4 साल की बच्ची है जो बिस्तर बना रही है। या ज़हरा, या ज़हरा। आजादार का मकाम समझिएगा, आजादार की इज्जत समझिएगा। आज की मेरी इस मजलिस में यही चीज आपने समझ ली, मेरे लिए बहुत है। फकीर सैयद को दुआ कर देना, आंख में आंसू आ जाए, हाथ जोड़ रहा हूं। हम सिन से बात करते हैं। ये रोटियां पकाने वाले के पास कनीजों को कहते हैं ये अजनबी औरतें खाना पका रही हैं और तुम बैठी हुई हो। कनीज कहती है ये बीबी रोब वाली है, इसने हमें कहा तुम छोड़ दो, मैं खुद करूंगी, हमसे उठा ही नहीं जा रहा। अच्छा, तंदूर पे जो रोटियां लगा रही थी उसके पास गई, बीबी बगदाद की नहीं लगती। कहा मैं बगदाद की नहीं, का तेरा लहजा भी बगदाद का नहीं। कहा मेरा लहजा भी बगदाद का नहीं। तो बीबी फिर ये घर मेरा है, रोटियां आप क्यों पका रही हो? कहा हमें पता है तेरा घर है, लेकिन तूने हम पे एहसान किया। हम बदला उतारने आए। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। रोके कहती है मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं आपको जानती ही नहीं, नाम बताओ कौन हो? अदब माने हैं, अदब। तंदूर पे रोटियां लगाने वाली कहती है अदब माने हैं, मुझसे नहीं, वो सालन बनाने वाली से। रोती हुई सालन बनाने वाले के पास आइए, आके कहे उस बीबी ने कहा तुमने मुझ पे एहसान किया है, आप लोग मेरे लिए अजनबी हो, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, बता तो सही कौन हो और मेरे घर में खाना क्यों पका रहे हो? वो बीबी वहां से उठी है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है मोमिना घबरा नहीं, हम खाना इसलिए पकाने आए हैं ताकि तेरा शौहर तुझे मारे नहीं। पता नहीं अगला जुमला किस तक पहुंचेगा, कौन बर्दाश्त करेगा, कौन कैसे सुनेगा। अजीब सा जुमला ख्वाजा तूसी ने लिखा, फरमाने लगे कि बीबी रो पड़ी, मोमिना रो पड़ी, रो के कहती है बीबी तूने मेरा हाल दिल तो जान लिया है। वो तमाचे भी मारता है, कोड़े भी मारता है। जब कोड़ों और तमाचों का नाम आया है ना, खाना पकाने वाली, सालन पकाने वाली बीबी कहती है हाँ मुझे अंदाजा है कोड़े का दर्द कितना होता है। अगर हौसला करे तो अगला जुमला कहूं, बिस्तर बिछाने वाली कहती है ओ बीबी मुझे पता है तमाचे का दर्द कितना। तो तुझे आपको इतना एहसास है? क्या आपके भी घर वाले जालिम हैं? बीबी कहती है नहीं मेरे घर में कोई जालिम नहीं, मेरे घर में हर बंदा मजलूम है। जब कहे ना मेरे घर में हर बंदा मजलूम है, दिल पे हाथ रख के कहती है बीबी जल्दी बता तू कौन है?
میرے دل میں ہول سا اٹھا ہے. میری آقازادی رو کے کہتی ہے مجھے پہچان میں زینب ہوں. وہ جو روٹیاں لگا رہی ہے وہ ام رباب ہے. رب اکبر کی عزت کی قسم. قبلہ فرماتے اگلا جملہ زینب کو بولنے ہی نہیں دیا. نہ بی بی زینب سے ملی ہے نہ جناب رباب سے ملی ہے. اتاق کی طرف دوڑی ہے. جہاں 4 سال کی بچی بستر بنا رہی تھی نا وہاں جا کے اس کے قدموں میں گر گئی ہے. رو کے کہتی ہے تو سکینہ ہے اور تیرے اصغر کے بڑے ارمان ہیں اور تجھے تماچے لگے ان کے بڑے ارمان. ماتم حسین. یا حسین یا حسین